سبسکرائب کریں، بیل کے نشان کو دبائیں یہ کیسے کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ آج دن ہے اتوار کا 13 جنوری 2019 کا۔ آج کے سعودی خبر نامے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے۔ فرینڈز، آج کی اس ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ریڈ سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبا دیجئے اور ہماری اس ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے پہلے سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو آپ کا بہت شکریہ۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ سیکیورٹی چیک پوسٹ پر فائرنگ کرنے والے گرفتار۔ اسیر ریجن کے دئی علاقے الواسط میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر فائرنگ کرنے والے مطلوب افراد گرفتار کر لیے گئے۔ ان افراد کی فائرنگ سے مجاہدین فورس کا ایک اہلکار زخمی ہو گیا تھا۔ تفصیلات کے مطابق مجاہدین فورس کے ترجمان سعید جرمان المریح نے بتایا کہ اسیر ریجن کے دئی علاقے الواسط جویدما اور تسلیس کے درمیان واقع ہے۔ یہاں کی سیکیورٹی چیک پوسٹ پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی تھی، اس کے نتیجے میں ایک اہلکار زخمی ہو گیا تھا۔ فائرنگ کرنے والے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے مجاہدین فورس نے پولیس کے تعاون سے ان کا تعاقب کیا اور انہیں گرفتار کر لیا۔ جوابی فائرنگ کے دوران گاڑی چلانے والا مطلوب شخص زخمی ہو گیا۔ سیکیورٹی ادارہ واقعہ کی تفتیش کر رہا ہے تاکہ اس سے تعلق رکھنے والے دیگر افراد کو بھی گرفتار کیا جا سکے۔ غیر ملکی کو اقامہ اور انشورنس کارڈ سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ الریاض۔ وزیر محنت سماجی فروغ احمد الراجی نے کہا ہے کہ غیر ملکی کو اقامہ اور انشورنس کارڈ سے کسی صورت محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اقامہ اور انشورنس کارڈ رکھنا غیر ملکی کارکن کا استحقاق ہے، جس سے محروم کرنا اقامہ لیبر قوانین کی خلاف ورزی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح بعض کفالہ کارکن کا پاسپورٹ اپنے قبضے میں رکھتے ہیں، اسی طرح اقامہ اور انشورنس کارڈ رکھنا غیر قانونی ہے۔ اقامہ لیبر قوانین کے مطابق اب کفیل کو کارکن کا پاسپورٹ رکھنے کا بھی حق نہیں۔ کارکن کا پاسپورٹ اپنے قبضے میں رکھنا غیر قانونی ہے، جس پر سزا ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف وزارت محنت نے اقامہ لیبر قوانین کے علاوہ سعودائزیشن کی خلاف ورزی کرنے والے اداروں کو اصلاح احوال کے لیے دی جانے والی مہلت 1 ماہ سے کم کر کے 10 دن کر دی ہے۔ اس سے قبل مختلف خلاف ورزیوں کی اصلاح کے لیے اداروں کو 1 ماہ کی مہلت دی جاتی تھی۔ اب نئے لیبر قوانین کے مطابق یہ مہلت صرف 30 دن ہے۔ خلاف ورزی کی اصلاح نہ کرنے پر ادارے کے خلاف کارروائی ہوگی۔ نئے قوانین کے مطابق کارکن کو اینڈ آف سروس کی رقم سے محروم کرنے کی ضوابط کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق اگر کارکن بغیر عذر کے کام سے مسلسل 15 دن غیر حاضر رہے یا بغیر عذر کے سال میں مجموعی طور پر 30 دن یا غیر حاضر رہے یا دفتر کے احاطے میں کسی پر ہاتھا پائی کرے تو وہ اینڈ آف سروس کی رقم سے محروم کیا جائے گا۔ بیشا ٹریفک حادثہ، 5 افراد ہلاک۔ زمخل افیرہ میں ٹریفک حادثہ کے باعث 5 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے۔ حادثہ جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی ہلال احمر کی 6 ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ زخمی ہونے والوں میں 3 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے، جنہیں بیشا کے کنگ عبداللہ ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا۔ حادثہ مخالف سمتوں سے آنے والی گاڑیوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ہوا۔ گاڑیوں کا جلوس نکالنا جرم ہے۔ الریاض۔ محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ عام شاہراہوں پر 2 گاڑیوں کے درمیان ریس لگانا ٹریفک خلاف ورزی ہے، جس پر جرمانہ ہوگا۔ شادی بیاہ یا خوشی کے دیگر مواقع پر گاڑیوں کا جلوس نکالنا بھی قانوناً جرم ہے۔ اس سے نہ صرف ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے بلکہ راہگیروں اور دیگر شہریوں کے آرام میں بھی خلل پڑتا ہے۔ طیارے میں سوراخ، السعودیہ کی پرواز معطل۔
الریاض سعودی ایئر لائن کی پیرس سے ریاض جانے والی پرواز جہاز میں سوراخ کے باعث معطل ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق السعودیہ کی پرواز نمبر SV-126 میں فنی عملے نے سوراخ کا انکشاف کیا۔ ماہرین نے طیارے کو پرواز سے روک دیا۔ تمام مسافروں کو السعودیہ کے خرچے پر پیرس کے ہوٹل میں ٹھہرایا گیا۔ ایتھوپیا سے گھریلو ملازمین لانے کا معاہدہ۔ وزارت محنت اور ایتھوپیا کے درمیان گھریلو ملازمین لانے کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ وزارت محنت نے کہا ہے کہ شہریوں کو سہولت پہنچانے کے لیے مختلف ممالک سے گھریلو ملازمین لانے کے معاہدے جاری ہیں۔ بہت جلد شہری ایتھوپیا سے بھی گھریلو ملازمین کے ویزے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایتھوپیا سے ماہر اور سستا عملہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ایتھوپین حکام کے ساتھ بات چیت ہو چکی ہے۔ یمنی متاثرین کے لیے امدادی سامان روانہ۔ کنگ سلمان برائے انسانی امداد کے تحت آج ہفتہ کو یمن کے مختلف شہروں میں امدادی سامان روانہ کر دیا گیا۔ اس سے جاری ہونے والی تفصیلات کے مطابق 2232 غذائی پیکٹس لے جانے والے 8 ٹرک الودی سرحدی چوکی سے یمن کی کمشنری الجوف روانہ ہو چکے ہیں۔ مجموعی طور پر 165 ٹن غذائی اشیاء یمنی متاثرین میں تقسیم کی جائیں گی۔ دوسری طرف کنگ سلمان سینٹر برائے انسانی امداد نے لہج کمشنری میں 1250 غذائی پیکٹس تقسیم کیے ہیں۔ منصوبے کے مطابق 1,21,170 غذائی پیکٹس تقسیم کیے جائیں گے۔ ارامکو بڑے شیلوں میں پٹرول پمپ قائم کرے گی۔ الریاض ارامکو سعودی عرب کے مختلف شہروں میں پٹرول پمپ قائم کرے گی۔ ریٹیل کو نامی کمپنی قائم کر دی گئی ہے جس نے بڑے شہروں میں پٹرول اسٹیشن قائم کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ ریٹیل کو کے سربراہ احمد الصبی نے الریاض اخبار کو بتایا کہ ارامکو ریٹیل کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ریٹیل کو کے تحت گاڑیوں کے علاوہ جہازوں کو بھی فیول فراہم کیا جائے گا۔ ریٹیل کو کے تحت صارفین کو نہ صرف بہترین خدمات فراہم کی جائیں گی بلکہ پٹرول اسٹیشنوں کے حوالے سے موجود تاثر تبدیل کیا جائے گا۔ ریٹیل کو کے پٹرول اسٹیشنوں میں جدید آلات نصب ہوں گے جس کے ذریعے صارفین تمام اسمارٹ طریقوں سے ادائیگی کر سکیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ارامکو کمپنی ایک عرصہ سے ریٹیل کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ طائف مختلف دکانوں سے غیر ملکی خواتین گرفتار۔ طائف کے مکتب العمل نے مختلف دکانوں میں کام کرنے والی غیر ملکی خواتین کو گرفتار کیا ہے جو سعودیوں کا روپ دھارے ہوئے تھی۔ طائف مکتب العمل کے سربراہ عمر الوائل نے عکاظ اخبار کو بتایا کہ دکانوں کے مالکان نے سعودائزیشن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایسی خواتین کو دکانوں پر بٹھا رکھا تھا جو سعودی خواتین کا روپ دھارے ہوئے تھی۔ مکتب العمل کی تفتیشی ٹیموں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسا کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ زنانہ ملبوسات اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں میں صرف سعودی خواتین کو ہی بھرتی کیا جا سکتا ہے۔ مکتب العمل کی تفتیشی ٹیموں میں خواتین اہلکار بھی شامل ہیں جو دکانوں میں سعودی خواتین کی موجودگی کی یقین دہانی کرتی ہیں۔ 5 روزہ سردی کی لہر۔ مکہ مکرمہ ماہر موسمیات حسن کرانی نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ منگل کے بعد سعودی عرب بھر میں 5 روزہ سردی کی لہر آئے گی۔ بدھ کی صبح سے اس کی شروعات ہوگی۔ انتہائی درجہ حرارت 4 تا 7 سینٹی گریڈ اور کم از کم 2 تا 5 سینٹی گریڈ منفی درجہ حرارت ہوگا۔ ارامکو کی طرف سے پٹرول 91 اور 95 کے نرخناموں پر نظر ثانی۔ ارامکو کمپنی نے پٹرول 95 اور 91 کے نرخوں میں نظر ثانی کر کے نیا نرخ نامہ تیار کیا ہے۔ نفاذ 12 جنوری سے ہوگا۔ اعلامیہ کے مطابق پٹرول 91 سال کی پچھلی چوتھائی میں 1.37 ریال فی لیٹر تھا۔ جنوری سے مارچ تک رواں سال کی چوتھائی میں بھی
اس کا یہی نرخ رہے گا۔ پٹرول 95 جو سال کی گزشتہ چوتھائی میں 2.04 ریال فی لیٹر تھا، اب سال رواں کی چوتھائی میں کم ہو کر 2.02 ریال فی لیٹر فروخت ہوگا۔ اramco نے کہا ہے کہ سال کی ہر چوتھائی میں پٹرول کے نرخوں کا جائزہ لیا جاتا رہے گا۔ ہندوستانیوں کو پنجرے میں بند کرنے والا اماراتی گرفتار۔ متحدہ عرب امارات کے سیکیورٹی اہلکاروں نے ہندوستانی کارکنان کو پنجرے میں قید کرنے والے مقامی شہری کو گرفتار کر لیا۔ مقامی شہری نے اماراتی ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ حرکت کی تھی۔ امارات کے پبلک پراسیکیوٹر ڈاکٹر حمد الشامسی نے بتایا کہ اماراتی نے یہ واردات کر کے ویڈیو کلپ بھی سوشل میڈیا پر جاری کر دیا تھا۔ اس سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ عراق میں کار بم دھماکے کی مذمت۔ سعودی دفتر خارجہ نے عراق کے الانبار صوبے میں کار دھماکے کی سخت الفاظ میں مذمت کر دی۔ اس سے متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ دفتر خارجہ کے عہدیدار نے جاں بحق ہونے والوں کی اعزاء، عراقی حکومت اور عوام سے تعزیت ہمدردی کا اظہار کیا، جبکہ زخمیوں کی فوری شفا کی آرزو بھی ظاہر کی۔ سعودی عرب نے یقین دلایا کہ وہ شدت پسندی، دہشت گردی، انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں عراق کے ساتھ ہیں۔ جازان حملہ آور گرفتار۔ جازان میں سیکیورٹی اہلکاروں نے جازان شہر کے الشاطی محلے میں ابتدائی نگہداشت کے مرکز کے ڈائریکٹر اور ایک نرس پر حملہ کرنے والے سعودی شہری کو گرفتار کر لیا۔ محکمہ صحت کے ترجمان نبیل غاوی نے بتایا کہ معاملہ پراسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا۔ غیر قانونی درخت کاٹنے والے گرفتار۔ مکہ مکرمہ میں غیر قانونی تارکین نے بغیر اجازت درختوں کی کٹائی کر دی تھی۔ گورنریٹ نے ایکشن لیتے ہوئے انہیں گرفتار کرا لیا۔ سوشل میڈیا پر درخت کاٹنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی تھی۔ مکتب العمل کے اہلکار ان دنوں ریاض میں متعلقہ اداروں کے تعاون سے مختلف دکانوں پر چھاپے مار کر سعودائزیشن کے فیصلے کی نفاذ کی بابت کارروائی کر رہے ہیں۔ وزارت محنت، سماجی بہبود، طبی آلات، ساز و سامان، تعمیراتی مواد، گاڑیوں کے فاضل پرزے، مختلف قسم کے قالینوں اور مٹھائیوں کی دکانوں پر سعودائزیشن کا نفاذ کرا رہے ہیں۔ اب تک 30 چھاپے مارے جا چکے ہیں، 323 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی۔ ہماری مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے اور دیکھتے رہیے یہ کیسے۔